الحمدللہ العلی الاجلل والصلاة والسلام علی رسولہ الاکمل وعلی آلہ الاجمل واصحابہ الاکرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج میں آپ کے سامنے نماز تراویح کے حوالے سے اور اس کی تعداد کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ پیش کروں گا۔ ویسے تو اس کے بارے میں بہت سارے مسائل اور بہت ساری جہت سے گفتگو کی گئی ہے، لیکن آج میں آپ کے سامنے 20 رکعت تراویح کے ثبوت پر 20 احادیث پیش کروں گا۔ پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا ہی سنت موقدہ ہے۔ اگر کوئی شخص 20 رکعت تراویح سے کم پڑھتا ہے اور مسلسل اس چیز کو اپنی عادت بنا لیتا ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ 20 رکعت تراویح پڑھنا ہی سنت موقدہ ہے۔ علماء نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے۔ اب 20 رکعت تراویح کے ثبوت پر اسی مناسبت کی وجہ سے میں 20 احادیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلی حدیث، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم رمضان شریف کے اندر 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث کو مصنف ابن ابی شیبہ اور معجم طبرانی نے بھی بیان کیا، اور دوسری حدیث جس کو موطا امام مالک کے اندر نقل کیا گیا، حضرت یزید بن رومان نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر رمضان شریف کے اندر لوگ 23 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ آگے والی حدیث کے اندر اس کی مزید وضاحت آ رہی ہے۔ تیسری حدیث جس کو امام بہقی نے معرفت السنن کے اندر نقل کیا کہ صائب بن یزید صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ اور چوتھی حدیث اس کو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور آثار السنن کے اندر نقل کیا۔ حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھائے۔ اور پانچویں حدیث حضرت محمد بن کعب سے روایت کہ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور اس میں لمبی قرات کرتے تھے اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ ثقہ ہیں۔ بہرحال محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اور چھٹی حدیث کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو ابی بن کعب کے پیچھے نماز پڑھنے پر جمع کیا تو وہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح رمضان شریف میں پڑھایا کرتے تھے۔ علامہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تلخیص میں باروایت ابن ابی شیبہ جو ہے وہ اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ 7ویں حدیث حضرت عبدالعزیز بن رفیع فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ رمضان شریف کے اندر لوگوں کو 20 رکعت تراویح مدینہ طیبہ کے اندر پڑھایا کرتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھاتے تھے۔ اس حدیث کو مصنف ابن ابی شیبہ نے روایت کیا۔ 8ویں حدیث جس کو علامہ عینی نے شرح بخاری کے اندر نقل کیا کہ صائب بن یزید صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قیام یعنی تراویح 20 رکعت تھا۔ اور 9ویں حدیث اس کو بھی علامہ عینی نے شرح بخاری کے اندر نقل کیا، فرماتے ہیں کہ عبدالرزاق اپنی مصنف میں روایت کرتے ہیں کہ صائب بن یزید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو رمضان شریف میں حضرت ابی بن کعب اور تمیم دارمی پر 21 رکعت پر جمع کیا۔ اور 10ویں حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ رمضان شریف میں لوگوں کو رات کی نماز پڑھائے کہ لوگ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور قرات نہیں جانتے، اگر تو ان پر رات کو پڑھے تو اچھا ہے۔ ابی بن کعب نے عرض کی کہ اے امیر المؤمنین، یہ چیز پہلے نہیں تھی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں، لیکن یہ کام اچھا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے ان کو 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھائی۔ 11ویں حدیث
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان شریف میں قاریوں کو بلایا اور ان میں سے ایک کو حکم دیا کہ لوگوں کو 20 رکعت پڑھائے، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو وطر کی نماز پڑھاتے تھے۔ اس حدیث کو سنن کبریٰ نے بہقی شریف کے اندر نقل کیا۔ اور 12ویں حدیث حضرت ابی الحسنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ لوگوں کو 5 تراویح یعنی 20 رکعت پڑھائیں۔ اس حدیث کو مصنف ابن ابی شیبہ اور السنن الکبریٰ کے اندر نقل کیا۔ 13ویں حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ رمضان شریف میں لوگوں کو 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھائے۔ اس حدیث کو بھی امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف کے اندر نقل کیا۔ 14ویں حدیث جس کو علامہ عینی نے شرح بخاری کے اندر نقل کیا کہ حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ماہ رمضان میں ہمیں نماز پڑھا کر نکلتے تو ابھی رات باقی ہوتی۔ اعمش کہتے ہیں کہ وہ 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ 15ویں حدیث حضرت عطا تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو 23 رکعت تراویح مع وتر پڑھتے پایا۔ اس حدیث کو آثار السنن کے اندر اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی نقل کیا۔ 16ویں حدیث حضرت ابو خصیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سوید بن غفلہ تابعی رمضان شریف میں ہماری امامت کراتے تھے اور ہمیں 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے۔ اس حدیث کو السنن الکبریٰ کے اندر روایت کیا۔ اور 17ویں حدیث حضرت نافع بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ تابعی رضی اللہ عنہ رمضان شریف میں 20 رکعت پڑھاتے تھے۔ اس حدیث کو بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر نقل کیا۔ 18ویں حدیث حضرت سعید بن عبید کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ربیعہ تابعی رمضان شریف میں ہمیں 5 تراویح یعنی 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ اس حدیث کو آثار السنن کے اندر نقل کیا اور اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ 19ویں حدیث حضرت عبداللہ بن قیس کہتے ہیں کہ حضرت شیطر بن شکل تابعی رحمہ اللہ رمضان شریف میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھاتے تھے۔ اس حدیث کو بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر نقل کیا۔ اور آخری 20ویں حدیث حضرت ابو البختری تابعی رحمہ اللہ رمضان شریف میں 5 تراویح یعنی 20 رکعت تراویح پڑھاتے اور 3 رکعت وتر پڑھاتے۔ ایک تراویح 4 رکعت کا ہوتا ہے اور 5 تراویح اگر اکٹھے کیے جائیں تو 20 رکعت بنتی ہیں۔ تو یہ تمام احادیث اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر صحابہ کا عمل اور تابعین کا عمل اسی بات کے اوپر تھا کہ 20 رکعت تراویح ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے، اور آج تک اسی پر مسلمان عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی سنت کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اب اسی مسئلہ کو عربی کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہوں انہی احادیث کو، تاکہ جو اہل عرب ہیں ان کے لیے بھی یہ مسئلہ اور یہ دلائل فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ یا ایھا المسلمون فاعلموا ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ۔ الآن انا ابین ب20 حدیثا بمناسبۃ 20 رکعۃ۔ الحدیث الاول عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر۔ رواہ المصنف ابن ابی شیبہ والمعجم الطبرانی۔ والثانی عن یزید بن رومان انہ قال کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی رمضان ب23 رکعۃ۔ رواہ الامام المالک فی الموطأ والمصنف عبد الرزاق وفی آثار السنن۔ والثالث رواہ البیہقی فی معرفته السنن عن السائب بن یزید قال كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ب20 رکعۃ والوتر۔
والرابع عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمر رجلا يصلي بهم 20 ركعة رواه المصنف ابن أبي شيبة وآثار السنن. والخامس قال محمد بن كعب القرظي كان الناس يصلون في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في رمضان 20 ركعة يطيلون فيها القراءة ويؤترون بثلاث. والسادس ذكره الحافظ ابن الحجر في التلخيص عن عمر أنه جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه فكان يصلي بهم في رمضان 20 ركعة. السابع عن عبد العزيز بن رفيع قال كان أبي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينة 20 ركعة ويوتر بثلاث. رواه المصنف ابن أبي شيبة وفي آثار السنن. الثامن ذكره الشيخ الإسلام العلامة عيني في شرح البخاري رحمه الله تعالى. روى الحارث بن أبي ذباب عن السائب بن يزيد قال كان القيام على عهد عمر ب23 ركعة. التاسع ذكره العلامة في شرح البخاري. روى عبد الرزاق في المصنف عن داود بن قيس وغيره عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب وعلى تميم الدارمي على 21 ركعة. العاشر عن أبي بن كعب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمره أن يصلي بالليل في رمضان فقال إن الناس يصومون النهار ولا يحسنون أن يقرأوا فلو قرأت عليهم بالليل. فقال يا أمير المؤمنين هذا شيء لم يكن. فقال قد علمت ولكنه حسن فصلى بهم 20 ركعة. رواه کنز العمال وفي آثار السنن. 11 رواه ابن تيمية في منهاج السنة عن أبي عبد الرحمن أن عليا رضي الله تعالى عنه دعا القراء في رمضان فأمر رجلا أن يصلي بالناس 20 ركعة وكان علي يوتر بهم. رواه في آثار السنن الكبرى. 12 عن أبي الحسن أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمر رجلا أن يصلي بالناس 5 ترويحات 20 ركعة. رواه المصنف ابن أبي شيبة والسنن الكبرى. 13 عن عمرو بن قيس عن أبي الحسن أن علي رضي الله عنه أمر رجلا أن يصلي بهم في رمضان 20 ركعة. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. 14 ذكره العلامة عيني في شرح البخاري قال أخبرنا يحيى بن يحيى أخبرنا حفص بن غياث عن الأعمش عن يزيد بن وهب قال كان عبد الله بن مسعود يصلي لنا في شهر رمضان فينصرف وعليه ليل. قال الأعمش كان يصلي 20 ركعة ويوتر بثلاث. ورواة هذه الحديث كله ثقات. 15 عن عطاء قال أدركت الناس وهم يصلون 23 ركعة بالوتر. رواه المصنف ابن أبي شيبة وآثار السنن. 16 أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو الخصيب قال كان يؤمنا سويد بن غفلة في رمضان فيصلي 5 ترويحات 20 ركعة. رواه السنن الكبرى. 16 وكيع عن نافع بن عمر
قال كان ابن ابي مليكة يصلي بنا في رمضان 20 ركعة. رواه المصنف ابن ابي شيبة وسنده صحيح جدا. 18 عن سعيد بن عبيد أن علي بن ربيعة كان يصلي بهم في رمضان 5 تراويحات ويوتر بثلاث. رواه المصنف ابن ابي شيبة وفي آثار السنن وسنده صحيح جدا. 19 عن عبد الله بن قيس عن شيطر بن شكل أنه كان يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر. رواه المصنف ابن ابي شيبة. 20 عن ابي البختري أنه كان يصلي 5 تراويحات في رمضان ويوتر بثلاث. رواه المصنف ابن ابي شيبة رحمهم الله. فعلم بهذه الأحاديث أن التراويح سنة مؤكدة 20 ركعة ثبت عمل الصحابة والتابعين وتبع التابعين. اللهم ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك. والسلام على من اتبع الهدى.